بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، پاکستان میں پچھلے 3 ماہ سے عمران خان کو گرفتار کرنے ان کی حکومت خاتمے کے کرتے کرتے ملک میں پہلے معاشی عدم استحکام تھا، پھر سیاسی عدم استحکام ہوا اور اب دہشت گردی نے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور آج اسلام آباد میں خوفناک دھماکہ ہوا۔ صرف اور صرف وفاقی حکومت ایک عرصہ دراز سے ساری توجہ عمران خان کی حکومت گرانے کل رات کے اندھیرے میں آخری پہر گورنر پنجاب نے ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، اور اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ موجودہ گورنر پنجاب اور وفاقی نے جو کچھ کیا اسکرپٹ کے مطابق کیا اور عمران خان کے خلاف شکنجہ تیرا، جبکہ عوام کا غم و غصہ اس حکمرانوں کو بہا کے لے جائے گا۔ ایسے میں ملکی سلامتی اور ملکی حفاظت کرنے کی بجائے سیاسی جوڑ توڑ نے لوگوں میں عدم اعتماد پیدا کر دیا ہے، اور لوگ اس وقت سخت الفاظوں میں کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے، وفاقی حکومت نے غیر آئینی غیر قانونی طریقے دھونس دھاندلی سے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر کے آئین سے متصادم کیا ہے۔ بلکہ فواد چودھری تو یہاں تک کہہ دیا ہم گورنر پنجاب کو صدر کو لکھے بھیجیں گے اور انہیں عہدے سے ہٹایا جائے گا۔ ناظرین، یہ صورتحال ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن شاید ہمارے حکمران آئین کو پس پردہ ڈال کے قائن کو پس پردہ ڈال کے انتقامی کارروائیوں میں اتنے مصروف ہیں کہ 12 کروڑ عوام کے منتخب وزیر اعلیٰ کو، جس نے 190 ایم پی اراکین کا لیا، ایک کاغذ کے غیر آئینی غیر ٹکڑے سے اسے ڈی نوٹیفائی کر دیا، جس کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال بگاڑ دی گئی ہے، تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا گیا۔ اسلام آباد خودکش حملہ دھماکہ، حکومت عمران خان کو گرانے میں مصروف وزیر اعلیٰ پنجاب عہدے کے لیے ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ قوی امکان ہے، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ وفاقی حکومت جو بھی کہہ رہی ہے عین اسکرپٹ کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیا جمہوریت کا بے بوریا بسرا گول کر کے اور ملک کو معاشی تباہی کے بعد دہشت گردی کے دہانے چڑھا کر یہ عوام کی خدمت ہے یا عوام دشمنی ہے؟ اب یہ سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ وطن عزیز میں آج کل عجیب و غریب صورتحال ہے۔ ایک منتخب حکومت کو خاتمے کے لیے وفاقی حکومت اور ان کے وزراء، ان کے عہدیدار ایسے آئین سے ماورائے بیان دے رہے ہیں، جس کو اعتزاز احسن آئینی ماہر، علی ظفر، سلمان راجہ، سیب سعید اور دیگر قانونی ماہرین اس کو آئین سے ماورا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا تو مارشاء اللہ دور میں بھی نہیں ہوا کہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو آنکھیں بند کر کے گھر بھیج دیا جائے۔ جو آمریت میں نہیں ہوا وہ جمہوریت میں ممکن ہو گیا، اور کہا جا رہا ہے یہ اسکرپٹ جو تقریباً 2 ماہ پہلے لکھا گیا تھا ایز اٹ اس کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر کرے۔ دن کے اجالے میں دھماکے ہو رہے ہیں اسلام آباد، جبکہ رات کے اندھیروں میں حکومتیں غیر آئینی غیر قانونی پی ٹی آئی کے مطابق ڈی نوٹیفائی کاغذ کے ذریعے الٹائی جا رہی ہیں۔ رات 1 بجے کے بعد حکومت گرانا اور دن کی روشنی میں اسلام آباد جو ملک کا دارالخلافہ ہے وہاں دھماکہ ہونا، ایسا لگتا ہے حکومت اپنے فرائض کی بجائے انتقامی کارروائیوں میں مصروف ہے، جو ملکی سلامتی کے لیے بہت بری خبر ہے۔ رانا ثناء اللہ پرسوں سے 3 دن سے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے، مگر تمام آئینی ماہرین کہتے تھے کہ گورنر پنجاب کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں کہ ڈی نوٹیفائی کرے۔ بالآخر وفاقی حکومت کی ضد انا جیت گئی، آئین قانون ہار گیا، اور رات کے اندھیرے میں جسے گورنر پنجاب 3 دن سے ڈی نوٹیفائی کرنے سے گریز کر رہے تھے، زبردستی اس سے نوٹیفیکیشن کرا دیا گیا اور پوری کابینہ تحلیل کر دی گئی۔ اس وقت پنجاب میں نوٹیفیکیشن کے مطابق کوئی وزیر نہیں رہا، تاہم رسماً کاغذی طور پر وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہیں جب تک نئے نہیں آتے، لیکن جب کہ تمام انتظامیہ، پنجاب انتظامیہ وفاقی حکومت سے ہدایت لے رہی ہے، وزیر اعلیٰ کو ایک کاغذ کا وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ مثال ایسی ماضی میں نہیں ملتی تھی۔ کل مسلم لیگ کے
10 سے 12 گھنٹے تک گورنر ہاؤس میں ایک طویل اجلاس رہا، جس میں تمام آئینی ماہرین گورنر کو یہ تجویز دیتے رہے کہ کسی بھی قیمت پر اسمبلییں ڈی نوٹیفائی نہ کرنا، وزراء کو نہ کرنا، یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے، جس پر بعض وزراء کہہ رہے تھے گورنر کو آپ فکر نہ کریں، ہم نے اگلے بھی بندوبست کیے ہوئے ہیں، آپ صرف ڈی نوٹیفائی کریں۔ انہوں نے کہا، مجھے وکلا نے کہا یہ غیر آئینی ہے، انہوں نے کہا ہم نے سارے انتظامات کیے ہوئے ہیں، ہم نے عمران خان کی حکومت نہیں رہنے دینی، یہ جب جائیں گے عدالت میں ہم اس کا فیصلہ دیکھ لیں گے، اور عمران خان کو گرفتار بھی کرنا۔ یہ اس طریقے سے گفتگو سے گورنر پنجاب پر بے پناہ دباؤ بڑھایا گیا، اور بالآخر گورنر پنجاب نے رات کے اندھیرے میں، کپ اندھیرے میں، جب دنیا سو رہی تھی، گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، اور اس غیر آئینی کام پر حکمران جشن مناتے ہوئے نظر آئے، اور پی ٹی آئی نے اعلان کیا کہ آئینی اور قانونی جدوجہد کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے اہم رہنما کے مطابق یہ تمام سکرپٹ کے مطابق ہو رہا ہے، اور ہماری حکومت رہے گی، اور ہم نے اس کے انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا 5 رکنی بینچ کر رہا ہے، اس کا فیصلہ کیا آتا ہے۔ بظاہر جمہوریت ہار گئی، اور آمریت سے بھی بڑا قدم موجودہ حکومت میں ہو گیا۔ گورنر پنجاب دن بھر مشاورت کرتے رہے، جو ہی رات کے اندھیرے بڑھتے چلے گئے، عدالتیں دفاتر بند ہو گئی، تو لندن سے ایک فون آنے کے بعد گورنر صاحب نے حکم نامہ جاری کر کے، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پرویز الہی کے چیف سیکرٹری نے فوری طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، اور پوری انتظامیہ پنجاب اس وقت وفاقی حکومت سے ہدایات لے رہی ہیں۔ لگتا ہے اس کمپیوٹر کا رائٹر کوئی بہت زیادہ طاقتور ہے، جس کے آگے قانون اور آئین بے بس ہے، لاچار ہے۔ لگتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت بھی ہار گئی، قانون بھی ہار گیا، اور سیاست بھی ہار گئی، طاقت جیت گئی۔ یہ طاقت کون استعمال کر رہا ہے؟ ناظرین، اس کا فیصلہ وقت، اور یہاں عمران خان اس سلسلے میں اپنا رد عمل جاری کریں گے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا کہ گورنر نے غیر آئینی کام کیا، آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوئے، ہم ان کے خلاف صدر پاکستان کو لکھ کے بھیجیں گے، اور گورنر کو عہدے سے ہٹائیں گے۔ لیکن نون لیگ میں راوی چین دے رہا ہے، نہ جانے انہیں کس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کو انتقامی کارروائیوں کی کھلی چھٹی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کے ساتھ ہی آئی جی پنجاب کا بھی فیصلہ ہو گیا، اور چیف سیکرٹری بھی تعینات کر دیا گیا۔ اس خبر کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی خبر چھپی ہے، جس سے پاکستان تحریک انصاف اندھیرے میں رہی۔ یا پرویز الہی نے یہ جو نام بھیجے، اس کے آنے والے دنوں میں آپ اثرات دیکھیں گے، یہ کس کے حکامات مانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، ویسے تو چیف سیکرٹری پنجاب عبداللہ سبل نہایت اچھی شہرت کے حامل ہیں، لیکن وفاق جو چالیں چل رہا ہے اس کی آئین میں تو گنجائش نہیں، لیکن سازش تو کوئی بھی ہو سکتی ہے مبینہ طور پر، اگر کوئی کرنا چاہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پچھلے 6 ماہ سے وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہیں، مگر اچانک بیوروکریسی کے کس کے اشارے پر کام کرنا شروع ہو گئی ہے، اور اس وقت گورنر کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب میں کابینہ ہی نہیں رہی، وزیر اعلیٰ بھی گئے جنہیں ایڈیشن کاغذی طور پر رکھا گیا، اور کابینہ تحلیل کر دی گئی۔ دوسری جانب پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی تھی، جس میں 80,000 پاک فوج کے افسران، پولیس اور عوام نے قربانیاں دے کر بڑی مشکل سے نتائج حاصل کیے تھے، ملک میں امن آیا تھا۔ لیکن پچھلے 4 ماہ سے کے پی کے میں، خیبر پختونخوا میں حالات بہت زیادہ خراب تھے، لیکن اس کو توجہ نہیں دی گئی۔ ساری کارروائیاں عمران خان کی حکومت گرانے پر تھی۔ اب وہ ضائع ہونے کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں کافی حد تک مبینہ طور پر دہشت گرد اپنی گرفت کر چکے ہیں۔ اللہ کرے کہ پاکستان کا ہر دشمن نیست و نابود ہو۔ خیبر پختونخوا کے بعد ابھی دہشت گردی کے وہاں سلسلے ہوئے تھے، پچھلے دنوں سی ٹی ڈی پر قبضہ کر لیا گیا تھا، دہشت گرد اب اسلام آباد بھیج دیے گئے ہیں۔ اندازہ کریں پاکستان کا دارالحکومت بھی ان سے محفوظ نہیں رہا۔ اب خدشہ یہ ہے کہ دہشت گردی کا اگلی وارداتیں اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے پنجاب کے شہروں میں پھیل چکتی ہے، لیکن کہ وفاقی حکومت ان خدشات اور ان
نقصانات سے نبڑنے کی بجائے صرف اور صرف عمران خان کو ٹیکنیکل طور پر درجنوں مقدمات ان کے خلاف کروا چکی ہے، قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اور ان کو سیاست سے ہٹانے کے لیے غیر آئینی اوچھے ہتھکنڈے اپنا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کے مطابق چودھری پرویز رائی نے گورنر کا حکم نامے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر دیا ہے، وہاں 5 رکنی بینچ بنا دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا 5 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ ناظرین یاد رکھیں، جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آ رہی تھی تو رات 10-11 بجے سپریم کورٹ کی عدالتیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کھل گیا تھا۔ کل رات یقیناً بہت دیر ہو گئی تھی، یقیناً نہیں کھل سکا۔ یہاں پرویز رائی کو اب لاہور ہائی کورٹ سے، جو کہ تمام آئینی ماہرین کہتے ہیں کہ گورنر کا ڈی نوٹیفائی کرنا غیر آئینی، غیر قانونی ہے اور اپنے اختیارات سے تجاوز، اب دیکھنا ہے کہ پرویز رائی کو ریلیف ملتا ہے یا اس کا کچھ دنوں میں فیصلہ سامنے آئے گا۔ لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ملک میں جمہوریت کے خلاف، آئین کے خلاف، اور ایک فرد واحد شخص عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے جو طریقے اپنائے جا رہے ہیں، یہ جمہوریت دشمن بھی ہے، آئین دشمن بھی ہے، قانون دشمن بھی ہے، اور اس کے نقصانات پوری قوم کو سامنے آئیں گے۔ ملک ڈیفالٹ عملاً ہو چکا ہے، حکمران غافل ہے اپنی اصل ذمہ داریوں سے، اور اس وقت پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں صرف عمران خان کا سیاسی مقابلہ کرنے کی بجائے ٹیکنیکل طور پر ان کو سیاست سے باہر کرنے سے لے کے گرفتار کرنے تک کی سکیمیں بنا رہی ہیں۔ اور کہا یہ جا رہا ہے، جبکہ عمران خان نے واشگاف لفظوں میں کہا جب تک آخری دم ہے وہ موجودہ حکومت، امپورٹڈ حکومت کے خلاف آخری دم تک حقیقی آزادی کی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور اینڈ پہ اس حکومت کو عوام کی طاقت سے مجبور کریں گے کہ نئے الیکشن کرائے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے حالات میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ جس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہ ہو وہاں انصاف ہونا مشکل ہے، تاہم اب پاکستان طریقے انصاف ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ آنے والے دن پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی سلامتی، معاشی سیاسی استحکام اور دہشت گردی کے بارے میں اہم فیصلے سامنے آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔